رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھنے آبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور پردہ نشین خواتین امت مسلمہ، آپ حضرات بیان سن رہے تھے اور کافی باتیں آئیں. جہیز کے تعلق سے، میاں بیوی کے تعلق سے اور میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں اور ان آیات میں بیان فرمایا ہے، ان آیتوں کو بھی حضرت مولانا نے پڑھا اور آپ کے سامنے بیان کیا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ ہم نے میاں بیوی میں دو نعمتیں خاص طور پر رکھی ہیں. ایک مودت اور ایک رحمت. مودت یعنی محبت اور ایک رحمت، مہربانی. یہ دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی میں رکھی ہیں، لیکن اکثر گھرانوں میں یہ دو نعمتیں ہم سے غائب ہیں. مودت یعنی محبت نہیں ہے. آپ کہیں گے محبت تو پائی جا رہی ہے، آج جس کو دیکھو سب محبت کر رہے ہیں، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں لو یو. تو بھائی یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا ہے. یہ مراد نہیں ہے جو 2 دن میں ختم ہو جائے. جیسے تھینک یو، یہ تھینک یو یہ کوئی شکریہ نہیں ہے، یہ ایک فیشن چل رہا ہے. اس کے دل میں تھینک یو کو بول دیتا ہے، شکریہ کے جذبات نہیں ہوتے. اسی طرح سوری، آج یہ فیشن اور ڈھکوسلا ہے، بیوقوف بنانا ہے. لوگوں سے تکلیف پہنچ جائے گی، بس دل میں کوئی تکلیف نہیں، سوری کہے نکل لیے. اسی طرح یہ بھی ہے مودت، یہ ہے کہ ایک انسان کی محبت دل میں بیٹھ جائے تو پھر مرتے دم تک رہے وہ نکلے نا. یہ محبت، یہ مودت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں رکھا ہے. اور ایک ہے رحمت، مہربانی. شوہر کے دل میں عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی رکھی ہے. ان دونوں کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے جب زندگی ہماری اسلامی طریقے کے مطابق ہوتی ہے کہ شوہر گھر سے باہر سے تھک کر کام کر کے ٹینشن میں آیا، گھر میں پہنچا، بیوی کے اوپر نظر پڑی، ساری ٹینشن ختم، خوش. گھر میں بیوی ٹینشن میں ہے، تھکی ماندی ہے، پریشان ہے، بے چین ہے. شوہر باہر سے آیا، شوہر کی بیوی کی نظر شوہر پہ پڑی، ساری ٹینشن بھول گئی، ساری فکر ختم، فریش. یہ چیز ہوتی ہے جب دینداری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اگر ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے. اور اگر ہم نے شادی اسلامی طریقے کے خلاف کی، رشتہ جس طریقے سے ہمیں طے کرنا چاہیے تھا ان طریقوں سے ہم نے طے نہیں کیا،
دین کا اور اسلامی تعلیمات کا لحاظ نہیں رکھا تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے گھروں سے یہ چیز چھین لی. ابھی بھی بہت گھر ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان یہ چیزیں ہیں, لیکن اکثریت غائب ہے. آج باپ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھتا, بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھتا, بھائی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا, بہن بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہی, ایک دوسرے کے حقوق رعایتیں نہیں کر رہی. بیٹا باپ کو باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ عزت و احترام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. باپ بیٹے پر شفقت نہیں ہے. بیٹا برباد ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے, باپ کو کوئی شفقت نہیں, گڑھے میں جا رہا جا میرا کیا بگڑ رہا ہے. سارے رشتہ داریوں میں یہ ہو رہا, سب لوگ سیلفش اور خود غرض. کیوں؟ کیونکہ دین ہمارے زندگیوں سے نکل گیا, معاشرہ ہمارا خراب ہو گیا. ہم نے اسلام, ہم مسلمان تو ہیں, اسلام کی دولت ہمیں ملی ہوئی ہے, اسلام کے گھیرے میں ہیں, لیکن ہمارا ماحول وہ اسلامی نہیں ہے. مثال سمجھیے, یہ گھیرا ہے, اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے, اور اس آگ کے بیچ میں ایک گھیرے میں ہے, وہاں آگ نہیں لگی ہے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس اسلامی دائرے میں گھیرے میں ہیں تو ہمیں نقصان نہ ہوگا. نقصان ہوگا, کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی چنگاریاں اگر اٹھیں گی تو چنگاریاں ہم تک پہنچیں گی, اس کے دھوئیں ہمیں لگیں گے, اس کی آنچ ہمیں لگے گی, اس کی جھلس ہمیں لگے گی. اگرچہ ہم جس گولے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آگ نہیں ہے, لیکن جو چاروں طرف آگ ہے اس کا نقصان ہمیں ہوگا. تو ہم اسلام کی دولت تو ہمیں ملی ہے, ہم اسلام کے گھیرے میں ہیں, لیکن ہمارے چاروں طرف بے دینی پھیلی ہوئی ہے, بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, گناہ پھیلے ہوئے ہیں. اس کا اثر ہوگا. ان برائیوں کو ہمیں دور کرنا ہے. اگر ان برائیوں کو دور کریں گے, معاشرے سے ہٹائیں گے, تو پھر ہم سیف ہوں گے. جیسے مولانا جہیز کا تذکرہ کی, جہیز پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, بچنا مشکل ہے. اس کو معاشرے سے دور کرنا پڑے گا. ایک کمیٹی تشکیل دینی پڑے گی جو سختی کے ساتھ اس پہ عمل کرے اور کرائے کہ بھائی جہیز والوں کا بائیکاٹ ہوگا, جو جہیز لے گا یا دے گا ہم اس کے شادی میں شرکت نہیں کریں گے, اس کے بارات میں نہیں جائیں گے, اس کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے. دیکھیے عمل ہو جائے گا. ان چیزوں کو دور کرو. ویسے تو جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, یہ ایک ہندوانہ مشرکانہ رسم ہے. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں تو میراث کا تصور ہے. اب میں اسی کو تھوڑی تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ چیزیں دی تھیں, جیسا کہ مولانا نے بیان کیا اور مولانا نے واضح بھی کر دیا آپ کے سامنے کہ وہ تو حضرت علی کے پیسے سے تھی, وہ تو شوہر کے پیسے سے تھا. تو یہ جہیز ہندوانہ رسم ہے. اسی لیے سورہ نساء قرآن کریم میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں, عورتوں کے احکامات بیان کیے ہیں, اور اسی میں میراث کے بھی احکام بیان کیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے احکام میں میراث کہاں سے آ گیا, میراث کو کیوں بیان کیا گیا؟
جواب یہ ہے کہ میراث کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے بیان کیا ہے۔ میراث کے احکام، وراثت کے احکام جو سورہ نساء میں نازل ہوئے وہ مردوں کی وجہ سے نہیں، عورتوں کی وجہ سے اور عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ وجہ دیکھیے، زمانۂ جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کی جو زندگی تھی، عرب کی جاہلانہ زندگی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے جو زندگی تھی اس زندگی کو کہتے ہیں عہد جاہلیت، زمانۂ جاہلیت۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اب اس نے جو مال و دولت چھوڑا ہے وہ عورت کو نہیں ملے گا، اسی طرح لڑکوں کو بھی نہیں ملے گا، نابالغ کو۔ وہ میراث اور وہ سارے مال کا مالک وہ مرد حضرات ہوں گے جو طاقتور ہوں، جو لڑ سکتے ہوں، جو جنگ کر سکتے ہوں، جو خاندان کی حفاظت کر سکتے ہوں، انہیں ملتا تھا۔ بچے، مرنے والے کے بچے نابالغ ہیں، ان کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے۔ عورتیں جنگ نہیں کرتی، عورتوں کو نہیں ملتا تھا۔ یہی حال ہمارے ہندو رسم و رواج میں، ان کے یہاں بھی جہیز ہے کیونکہ میراث نہیں ہے۔ میراث نہیں ہے تو جہیز کی شکل میں دیں گے، لہذا وہ کنیا دان کریں گے اور پھر لڑکیوں کو دیں گے کیونکہ میراث دے نہیں رہی ہے۔ اور کامن سینس یہ کہتی ہے، کیوں دیں گے؟ انسان کے کامن سینس یہ کہتی ہے یہ باپ کا مال ہے تو باپ کے جس طریقے سے لڑکے بیٹے ہیں اسی طرح لڑکیاں بھی تو اس کی بیٹی ہیں، لہذا جس طریقے سے لڑکے کو ملنا چاہیے لڑکیوں کو بھی ملنا چاہیے۔ تو لڑکے تو مرنے کے بعد قبضہ کر لیں گے، لیکن ہمارے ہندو لاء میں بھی وراثت یعنی باپ کے حصے میں مرنے کے بعد عورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں قانون بنا ہے، وہ ہندو کتاب سے نہیں، یا عورت ایسے قبضہ کر کے بیٹھ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے کتابی قانون میں نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے جب کامن سینس سے کہہ رہی کہ بھائی بیٹی بھی اولاد ہے اسے بھی دینا چاہیے، تو اب کنیا دان کے طور پر دیں گے۔ اب لڑکی، اب کوئی رشتہ دار ادھر سے لا رہے ہیں ادھر سے لا رہے ہیں، یہ دے رہے وہ دے رہے ہیں، یہ ہو رہا۔ پھر جب لڑکی کی شادی بچے ہوں گے تو اب ان بچیوں کی جب شادی ہوگی بھانجی کی تو اب ماما کا نمبر آئے گا، اب ماما دیں گے کہ پہلی شادی ہو، پہلی بھتیجی ہو تو اتنا دینا ہے، دوسری ہو تو اتنا دینا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ دیکھیے جاہلیت میں بھی یہی تھا، مشرکین عرب میں، مشرکین مکہ میں وہ نہیں دیتے تھے، اور یہ بھی مشرکین ہیں، اور مشرکین چاہے دنیا کے کسی کونے کی ہو ذہنیت ایک ہی ہوگی۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ ہم نے دین کو نکال دیا، اور جب دین نکلے گا، اسلام نکلے گا تو پھر جہالت آئے گی، جاہلیت کی چیزیں آئیں گی۔ تو ہم نے جہیز کو ختم کیا اور اسلام میں وراثت کو لایا کہ وراثت کو دو، آپ صحیح طور پہ وراثت نہیں دیں گے، آپ جہیز دے رہے ہیں جو غلط طریقہ ہے، اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 صاحبزادیوں کی شادی کی اور کسی کو جہیز نہیں دیا۔ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان سے ہیں۔ اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ حضرت خدیجہ کی بہن کے لڑکے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا جو نکاح کیا ہے خالہ زاد بھائی سے کیا ہے،
حضرت زینب کے خالہ کے لڑکے سے کیا، اور یہ پہلے کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت کیا ہے جب وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ مسلمان غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا، اور پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، یہ ایمان لے آئی، اور داماد حضرت ابو العاص وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ جانے کے بعد سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ اب جنگ بدر میں حضرت ابو العاص بھی مشرکین کی طرف سے تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے تھے، وہ بھی قید ہو کر آ گئے۔ اب جتنے قیدی تھے ان میں یہ بات طے پائی مسلمانوں میں کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر، فدیہ یعنی جو جنگ ہوئی تھی اس کا ہرجانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اب سب لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو پیغام بھیجے مکہ میں کہ بھائی میرا ہرجانہ بھیجو، ہم اس کو دے کے فدیہ دے کے ہم وہاں چھوٹ کے آئیں گے۔ تو اب ابھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ابھی مکے میں ہیں، اپنے سسرال میں ہیں، اور ان کے شوہر قیدی ہیں۔ تو اس میں فدیہ میں انہوں نے بھی اپنی بیوی کے پاس پیغام بھیجا ہے، تو انہوں نے بھی انتظام کر کے اسے سونے چاندی کے سکے چل گئے، سونے تو کم تھے، چاندی زیادہ تھی، تو وہ اور ایک ہار وغیرہ وہ ہار تھا وہ بھیجا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کا فدیہ جو ہے ہرجانہ پوٹلی میں بھر کے جمع کیا رکھا گیا، جو حضرت ابو العاص کا کھولا گیا تو اس میں وہ ہار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں یاد آ گئی، کیونکہ یہ ہار حضرت ان کی ماں حضرت زینب کی ماں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا نشانی کے طور پر۔ یہ ہار جہیز نہیں تھا، کیونکہ جہیز باپ دیتا ہے، ماں نہیں دیتی ہے، وہ تو نشانی کے طور پر دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ساری چیزیں اور محبتیں اور ساری چیزیں تر تازہ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم ایسا کر سکو کہ یہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دو تو کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہار میں ہم سارا فدیہ ہی واپس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب سارے قیدیوں سے ہرجانہ لیا جا رہا ہے تو ان سے بھی لیا جائے گا، داماد ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ناانصافی ہے، لہٰذا ان سے بھی لیا جائے گا، ہاں ہار واپس کر دو۔ ہار واپس کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد 6 سال اب دیکھیے یہاں ہے تو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب یوں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھے، اخلاق دیکھے، ہار واپس کیا، بہت کچھ، جب ساتھ میں رہتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کچھ نرم پڑے، تو جب چھوٹے ہیں یہ قیدی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو میری بیٹی تمہارے پاس ہے اور میری بیٹی مسلمان ہے، اور تم مسلمان نہیں ہو، مشرک و کافر ہو، لہذا یہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے، اس کو بھیج دو۔ اور طے ہو گیا کہ ہم جو ہے اپنی بیٹی کو، میری طرف سے 2 آدمی جائیں گے فلاں تاریخ کو فلاں میدان میں، تم اس تاریخ کو اس میدان میں میری بیٹی کو اونٹنیوں پہ لا کے وہاں چھوڑ دینا، میرے 2 آدمی وہاں سے لے آئیں گے۔ اس تاریخ کو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بھیجا، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک حضرت زید ابن حارثہ تھے۔ یہ زید ابن حارثہ کو زمانے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گود لیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا. اس کا ایک واقعہ ہے، لیکن اڈاپٹ کیا تھا. اور اسلام میں ابھی یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ منہ بولا بیٹا، گود لیا ہوا بیٹا یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے والا احکام نازل نہیں ہوئے تھے. اصلی بیٹا اور جو سگے بیٹے ہوتے ہیں اس طریقے سے مانا جاتا تھا. تو گویا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زید ابن حارثہ نہیں، زید ابن محمد کہلاتے تھے. یہ بھائی تھے سگے زمانے جاہلیت کے اعتبار سے. ان کو بھیجا تھا اور وہ لے کے آگے. پھر 6 سال تک وہ ایک بچی لے کے آئی تھی اپنے. 6 سال تک انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، اپنے ابا جی کے ساتھ، کوئی نکاح نہیں کیا. پھر 6 سال کے بعد حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو کے پھر وہ آئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح دوبارہ انہی سے، حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے. نکاح پڑھایا ہے اور نئے مہر کے ساتھ نکاح کیا ہے انہی سے. تو یہ جو ہار تھا، یہ ہار بھی اگر کوئی کہے جہیز تھا تو جہیز نہیں تھا. یہ ان کی ماں کی نشانی تھی، ماں نے انہیں دیا تھا. اب 2 بیٹیاں ہیں اس کے بعد، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا. ایک کا نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی کیا تھا، مکی کی زندگی میں کافی دن تک رہی. جس دن غزوہ بدر ختم ہوا ہے اس دن پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا. تو پھر مدینہ میں جو ہے دوسری بیٹی کا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا. تو ہم جو کہتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین، 2 نور والے. تو 2 نورین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی. تو اس اعتبار سے وہ ذو النورین ہو گئے، 2 نور والے، کہ اللہ کے نبی کی پاکیزہ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دی. ان 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا ہے. تو کہیں روایت میں نہیں ملتا ہے کہ ان 2 بیٹیوں کو بھی اللہ کے نبی نے کوئی جہیز دیا ہو. اب تیسرا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی، جیسے کہ دوسری بیوی بھی کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں ان کا بھی نکاح ہے میں عثمان سے کر دیتا. فاطمہ، حضرت فاطمہ کا نکاح ہو چکا تھا حضرت علی سے. اب رہ گیا حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے اور اس میں یہ سامان دی ہیں اور وہ پیسہ حضرت علی کا تھا، جیسا کہ تفصیل بیان ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کیوں دیا. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجے بھائی چچا 1-2 نہیں تھے، 13 چچا تھے اور سب صاحب اولاد تھے. ان میں اور سب مال و دولت والے تھے اور عیال والے تھے. انہی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت عباس بھی کثیر العیال تھے اور سب چچاؤں میں غریب تھے. ان کے بھی 11 اور 12 اولاد تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا تھے حضرت عبداللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے جوانی میں. پھر نئی شادی ہوئی تھی، بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمل سے تھے، پہلی حمل تھی اور باپ انتقال کر گئے.
نہیں شادی ہو ابھی اور پہلا بچہ ہو، اولاد کے باپ کے پاس کیا رہتا ہے؟ کچھ نہیں رہتا ہے، کوئی پونجی نہیں رہتی ہے۔ اچھا 5 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش چلی گئی دادا کے ہاتھ میں ہے، عبد المطلب کے ہاتھ میں۔ 7 سال کے ہوئے عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس بچے کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 7 سال کے ہیں، ان کو کون پرورش ملے، کون گود لے؟ میں سمجھا کیا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی سے رشتہ کیا ہے، انہوں نے دیا کیوں ہے، خصوصیت کیا ہے؟ چچا بھی بہت ہیں اور چچا کی اولادیں بھی بہت ہیں، لیکن حضرت علی کو ہم کہتے ہیں کہ حضور چچا زاد بھائی، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اب دیکھیے، اب کوئی چچا ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، گود لینے کے لیے۔ کیوں؟ باپ نے وراثت چھوڑی نہیں، دادا نے کچھ چھوڑی ہوگی تو زمانے جاہلیت کے اصول ہے کہ بچوں کو نہیں ملے گا کچھ بھی، وہ لے گا جو جنگ کے قابل ہو۔ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور ابو لہب اس کا نام کیوں پڑا؟ کئی وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ لہب کے معنی ہوتے ہیں انگارہ کے، اور ابو لہب کے گھروں میں کہا جاتا ہے کہ سونے سے بھرا ہوا تھا، سونے بھرے ہوتے تھے۔ اب سونے کا رنگ جانتے کیسا ہوتا ہے؟ جب بھرا ہوا ہو سونے سے، پورا گھر سونے سے بھرا ہو تو وہ انگارے جیسا معلوم ہوتا ہے، وہ کلر انگارہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سونا اتنا زیادہ تھا ابو لہب کی زندگی میں، ابو لہب کے گھر میں، اس کا نام ابو لہب پڑا۔ اب کون لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ غریب ہوتے، باپ چھوڑے ہوتے، مالدار ہوتے تو لے لیتے، لیکن غریبی کی وجہ سے باپ کا انتقال ہو گیا، پیچھے کچھ دولت چھوڑی نہیں ہے، جوانی میں انتقال ہو گیا، کون لے؟ تو اب حضرت ابو طالب جو ہے، انہوں نے لیا، یہ بیچارے غریب تھے، سب چچاؤں میں غریب تھے، 11-12 لڑکے خود تھے، کسی طریقے سے گزارا چل جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اتنے بچے ہیں، اسی طریقے سے ایک بچہ یہ بھی ہے، اس کو بھی ہم پالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی بننے والے ہیں، سمجھ بوجھ پہلے سے ہے، یہ بوجھ بننا نہیں چاہتے۔ اللہ دیکھیے، جو بچہ، جو پودا شاندار ہوتا ہے، اس کی پہلی 2 پتیاں بھی چکنی نکلتی ہیں۔ جو بچہ بڑا آدمی بننا چاہتا ہے، ذہین بننا چاہتا ہے، وہ بچپن سے عقل مند ہوتا ہے، بچپن سے اس کے اندر تیزی ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی تو ساری کائنات کے نبی بننے والے ہیں، سمجھ بوجھ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنیں گے، بلکہ ہم بھی کچھ محنت کر کے لائیں گے، کمائیں گے۔ اس زمانے میں آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں کب چرائی ہیں؟ یہی زمانہ 7 سال کا زمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ چچا کی حالت صحیح نہیں ہے اور ہم بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی جو ہے لوگوں کے، پیسے والوں کے اور کنبے والوں کی بکریاں لیتے ہیں، 1 فلوس پہ، 2 فلوس پہ، 1 درہم پہ، اس طریقے مہینے کا 2 بکریاں اس سے لی، 4 بکریاں اس سے لی، 6 بکریاں اس سے لی، اور چلا رہے ہیں۔ جو پیسہ مل رہا ہے وہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں حضرت ابو طالب کو دے رہے ہیں، تاکہ میری پرورش ان پر بوجھ نہ بننے پائے۔ ہم بوجھ کیوں بنے؟ یہاں بکریاں چرائے۔ اب زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے۔
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا نکاح کا، حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نکاح جو ہوا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نہیں بھیجا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خود پیغام بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وہ صورت یہ پیش آئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار اور بزنس مین عورت تھی، بڑی مالدار تھی اور بڑی بزنس مین تھی۔ ان کے قافلے اور کارواں چلتے تھے اور وہ ان کے نوکر لے کے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کارواں جا رہا تھا اور نوکروں کو اور نوکر کی ضرورت ہوئی، اور چاہیے بھائی قافلے کے لیے، مال بیچنے کے لیے کوئی لے جائے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی ہے، حضرت خدیجہ کے قافلے کے مال بیچنے کے لیے نوکر بن کے گئے ہوئے ہیں مزدوری کے لیے۔ اب جب وہاں گئے تو ان نوکروں نے حضور پاک سے برکات اور فضائل بہت دیکھے اور آ کے بیان کیے۔ میں ان کے پاس گیا تو اتنی برکتیں ہوئی، اتنی برکتیں ہوئی، بادل دھوپ ہمارے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کر رہا ہے، اور یہ سارے فضل جو دیکھے تھے وہاں کرامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی وہ برکتیں وہ ساری بیان کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سمجھدار تھی، سمجھ گئی، اور وہ بیوہ تھی۔ ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، پہلے عورت شوہر سے نکاح ہوا، پھر ان کا انتقال ہوا یا طلاق ہوئی ہمیں نہیں معلوم، دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، ان کا طلاق ہوا یا انتقال ہو گیا نہیں پتا، بیوہ تھی۔ اب انہوں نے سمجھ گئی کہ یہ تو بڑا آدمی بننے والے ہیں آگے جا کے، یہ اتنی فضائل اتنی برکتیں ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب رضی اللہ عنہ آئے اور خطبہ پڑھے۔ خطبہ جو پڑھا ہے آج جیسے ہوتا ہے کہ ایک قاضی صاحب آئے اور خطبہ پڑھ دیے، ایک طرف سے ایجاب و قبول کرا دیے، نکاح ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نہیں تھا، زمانہ جاہلیت میں یہ کیا سسٹم تھا، ادھر سے لڑکی والے آئے، خاندان والے آئے، ادھر سے لڑکے والے آئے۔ اب لڑکے والے کھڑے ہوئے، ان کے خاندان کا ایک آدمی کھڑا ہوا، خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں اپنے خاندان کے فضائل بیان کرے گا اور دلہے کے خوب فضائل وغیرہ بیان کرے گا، اور بیان کرنے کے بعد کہے گا کہ ہم یہ کوالٹی ہے، ہم اپنے اس لڑکے کے نکاح میں آپ کے خاندان کی لڑکی کو لینا چاہتے ہیں، یہ ریکویسٹ کرتا ہے، اور کہہ کے بیٹھ گئے۔ اس خطبے میں حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں جہاں خاندان کی تعریف کرنی ہے، فضائل بیان کرنے، وہاں دلہے کی بھی فضائل بیان کرنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو طالب نے وہ فضائل بیان کیے ہیں اور اتنے شاندار طریقے سے فضائل بیان کیے، اس سے کوئی جوڑ نہیں۔ اب یستسقى الغمام بوجهه، ایک جملہ ہے اس شعر کا کہ یہ میرا لڑکا گورا چٹا ایسا ہے، ایسا متبرک ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے تو بادل بارش برسا دے۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، لیکن نبوت سے پہلے حضرت ابو طالب یہ تعریف کر رہے ہیں کہ اتنا نورانی اور گورا چٹا لڑکا ہے یہ کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے تو بادل جو ہے بارش برسا دے۔ اس طرح کی شاندار تعریف۔ ادھر سے لڑکی والے کے یہاں سے ایک کھڑا ہوگا اور وہ فضائل بیان کرے گا، اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرے گا اور لڑکی کی تعریف کرے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ ہمیں آپ کا یہ رشتہ منظور ہے۔ تو اس طریقے سے نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار ہے۔ اب جب مالدار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بس گیا، اچھی حالت ہو گئی۔ جب اچھی حالت ہو گئی تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ انہوں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری پرورش حضرت ابو طالب نے کی ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کماتے تھے، بوجھ نہیں بنے تھے اپنے چچا پر، لیکن پرورش تو بہرحال چچا نے ہی کی ہے، انہوں نے ہی گود لیا ہے، انہوں نے ہی ذمہ داری لی۔ تو
کو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھنا چاہتے تھے، احسان اتار دینا چاہتے تھے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے بچے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اللہ کے نبی نے اس احسان کو اتارنے کے لیے حضرت عباس سے کہا کہ اے چچا، آپ نے ہماری پرورش کی ہے، آپ کے پاس بڑے لڑکے ہیں، آپ کی کنڈیشن بھی مالی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہذا ایسا کیجیے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، بچہ ہے حضرت علی، یہ آپ ہمیں دے دیجیے، ہم اس کو پال پوش کر بڑا کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا یہ بھی تو میرا بیٹا ہے، اس کو بھی ہم نے ہی پالا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد جن کا نام ہے، ان کو بھی ہم نے ہی پالا ہے، یہ بھی بیٹا ہی ہے، یہ بھی بیٹا، جو دے دو دے دیجیے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا ہے، اور اس وقت حضرت علی کی عمر 3-4 سال تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آیا۔ اور پھر حضرت علی جو ہے اب یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پال رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، اپنے چچا کے نہیں پڑھ رہے۔ اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گارجین ہیں، ان کے یہاں پرورش پائے، انہوں نے پالا ہے، باپ کا درجہ ہے۔ اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے ایسی پرورش چلتی رہی یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ابھی مدینہ چلے گئے تو اب جانے کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 5-6-7 سال چھوٹی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ ہوا کہ اب حضرت علی کا نکاح کر دینا چاہیے، اور حضرت فاطمہ بھی شادی کے لائق ہو رہی ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر دینا چاہیے، اور وہی کے ذریعے اشارہ بھی مل گیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کرو۔ اب کیا ہوا؟ تو یہ رشتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت علی کو گود لیا ہے، پرورش کی ہے۔ اب جب یہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایسا کرو کہ تم اپنا گھر اور بسا لو، انتظام کر لو تاکہ میں تمہارا نکاح کر دوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے، پھر غور کیا تو ایک سونار تھا، اس سے کانٹیکٹ کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، تم اس اونٹنی سے مدینے سے مکہ 10 دن کا سفر ہوتا تھا، جائیں گے، وہاں ایک گھاس ہوتی تھی اذخر، جو سونار ہی یوز کرتے تھے، سونا بنانے، زیور بنانے والے کام میں جلا کر کے ایندھن بنا کے، اس کو وہاں سے لائیں گے اونٹنیوں میں بھر کے، اور اس کو ہم بیچیں گے، اور پھر جو نفع ہوگا ملیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے اپنے شادی کی تیاری کریں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کتنی مرتبہ گئے یہ نہیں معلوم، لیکن کئی مرتبہ اونٹ سے گئے آئے ہیں، اور یہ کاروبار چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صحابی جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بندھی جاتی تھی، وہاں پہ ایک صحابی کا گھر تھا، اور اس وقت وہاں گپ شپ ہوتے تھے۔ ایک وقت میں ابھی دیکھیے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، شراب حلال ہے، حرام نہیں ہوئی ہے۔ شراب تقریباً سن 5 ہجری میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی غزوہ بدر کا موقع ہے، تھوڑا پہلے کا ہی موقع ہے، سن 2 ہجری تقریباً ہے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، جائز ہے، اور وہاں شراب و کباب چل رہا ہے، شراب پلائی جا رہی ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جو سید الشہداء ہیں، یہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ایک لونڈیوں کا زمانہ تھا، لونڈیوں نے شراب پلائی اور سب پی کے دھت، شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی۔ تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو غیرت دلائی کہ اے قوم کے سردار، تو یہاں بیٹھے بیٹھے شعر کہا، گٹی گٹی میں عرب کے شعر تھا، سب شعر کہہ دیتے تھے، شعر کہا، شعر کا مفہوم یہ تھا کہ ایس
قوم کے سردار تو یہاں کیا بیٹھے بیٹھے تاک رہا ہے؟ وہاں قوم کو، ان لوگوں کو کباب کھانے کا من کر رہا ہے، وہ جنگ وہ اٹھنی پڑی ہوئی، جاؤ اس کا دل چیر کے لا، اس کو کباب کھلا۔ اب یہ تو شراب میں پی کے مست ہے، دھت ہے۔ یاد رکھیے شراب ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، جائز ہے۔ اب جب قوم کے سردار کی ہے تو پارا تو آدمی کا اور بھی چڑھ جاتا ہے کہ ہم قوم کے سردار ہیں، نشے میں اٹھے گئے اور وہ اٹھنی کو ضبط کیا، دل چیر کے لیا اور کہ لو کھاؤ۔ یہ جو اٹھنی تھی یہ حضرت علی کی اٹھنی تھی، جس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پلان بنا رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے بزنس کریں گے، اسکل کا جائیں گے، سفر کریں گے، اسکل لا کے بیچیں گے۔ اب وہ اٹھنی تو گئی، ذبح ہو گئی۔ اب سارا بولتے ہیں نا، شیخ چلی جا رہا تھا، شیخ چلی کا گھڑا پھٹ گیا، تو سارا گھڑا پھٹ گیا۔ اب کیا کریں؟ لوگوں نے آگے بتایا کہ تمہاری اونٹنی تو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی 17-18 سال کی عمر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لڑکے ہیں، لونڈے ہیں، 17-18 سال کی عمر ہے۔ روتے روتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یہ ہو گیا، سارا میری شادی کا پلان تو اسی پر تھا، اب وہ پیر ہی کٹ گیا، اب کیا کریں؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں کو پالے ہیں، وہی ان کے گھر جینے میں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس زرہ لوہے کا ایک کرتا ہوتا تھا جالی دار، جس کو جنگ میں پہنتے تھے اور وہ حفاظت کرتا تھا کہ تلوار وغیرہ نہ زخم نہ ہونے پائے۔ کہا کہ ہے جی ہے، اس کو بیچ دو۔ کیوں؟ جنگ کیسے کہیں گے؟ بھائی سپاہی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ تلوار بھی لے، بندوق بھی لے اور جنگ کے سامان بھی لے، وہ تو کمانڈر ان چیف کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہے پہلے سپاہی کے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ کمانڈر ان چیف دے گا، اس کی ضرورت نہیں، اس کو بیچ دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے آ کے بیچے ہیں اور بیچ کر کے جو ہے کہ وہ پیسہ لا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا سامان تیار کیا ہے شادی کا، اور یہ سامان جو بتایا جاتا ہے کہ پانی کا وہ تکیا اور گدا، چٹائی تو نہیں تھی، بہرحال چٹائی وغیرہ یہ ساری چکی دی ہے، تو یہ حضور نے نہیں دی ہے، یہ تو حضرت علی کے پیسے سے دی گئی تھی۔ اور پھر گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغل میں ایک مکان تھا جو خالی تھا، انہوں نے حضور پاک نے خود اپنا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا۔ اور پھر اس کے اس طرح سے گھوم کے جہاں آج جو جس پہ گنبد خزا تعمیر ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی ہے، اور حضرت علی جس میں رہتے تھے، حضرت علی اور فاطمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مکان تھا، کم روم تھا، خالی تھا، انہوں نے دیا تھا، وہ گھر بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر ادھر گھوم کے پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کہاں دیا ہے؟ یہ تو خود دلہے کے پیسے سے سامان آیا ہے، اور پھر حضرت علی کا حضور کا رشتہ ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا ہوا ہے، ان کو پالا ہے بچپن سے، تو ذمہ شادی کرنے کی ذمہ داری بھی گارجین ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظام تو کریں گے۔ اور پہلے تو حضرت علی پہ خود بوجھ ڈالا کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اور یہی کرنا چاہیے کہ بچوں پہ بھی بوجھ ڈالنا چاہیے، یہ نہیں کہ چھوڑ دو سب کچھ کام بیٹا ہی کرتے رہو، اس نکما بنا کے رکھ دو کہ کھائے نہ ہو۔ تو یہ واقعہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صاحبزادیوں کی شادی کی، کسی میں جو ہے کسی کو جہیز نہیں دیا۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس کی جگہ اسلام نے میراث قائم کیا ہے کہ جس طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد باپ نے جو مال و دولت چھوڑی ہے اس میں باپ کا بیٹے کا حصہ ہے، اسی طریقے جس طریقے بیٹا اولاد ہے اس طریقے سے بیٹیاں بھی اولاد ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا۔
اور پورا شریعت اسلام قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ماں کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بہن ہے تو اتنا ہے، یہ ساری تفصیلات بیان کی۔ سورہ نساء میں جو میراث ہے، یہ میراث بھی عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے، دلانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان کا معاشرہ دینی لائن سے ہٹتا ہے، اسلام سے ہٹے گا، تو پھر وہ غیروں والا اور زمانے جاہلیت والا کہ رسمیں میراث تو نہیں دیں گے، لیکن شادی کے موقع پر، اس موقع پر، اس موقع پر، اور کنیا دان کر کے اور جہیز کے موقع پر اور بھتیجی کے شادی میں دیں گے۔ اسے کامن سینس چاہیے کہ جس طریقے سے تم اولاد ہو، لڑکے اولاد، اس میں بیٹی بھی اولاد اس کو دینا چاہیے، تو وہ غلط طریقہ ہے۔ اور یہ جو میراث ہے اسلامی طریقہ ہے، تو ہمیں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی طریقہ اختیار کریں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، ہماری زندگیوں میں بھی برکتیں آئیں گی، اور اس کے برکت ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اگر اسلامی طریقے سے نہیں دیں گے تو پھر دیکھیں کیا مصیبتیں، کیا بے برکتیاں ہیں کہ اس پیسے کو اسی نام سے جہیز کے نام پہ دے رہے ہیں، اور انسان کو کھیت اور زمین بیچنی پڑ رہی ہے، مکانات بیچنے پڑ رہے ہیں، انسان لوٹ جا رہا ہے۔ یہ ساری بے برکتیاں ہیں اسلام سے ہٹنے کی وجہ سے۔ جب بھی ہم اسلامی تعلیمات سے ہٹیں گے، زمانے جاہلیت کی چیز ہمارے اندر آئے گی، جاہلیت رسم آئے گی، اور جاہلانہ رسم اور ہندوانہ رسم آئے گا۔ تو ہم تو اسلام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا یعنی وہ جو دشمنی کرتا ہے، غلط راستے پہ لے جائے گا، وہ چھٹ کے نہیں اس کی دشمنی ہے، بلکہ وہ چیزیں کرائے گا جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور یہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ چیزیں کھول کے اس پہ آپ کو عمل کروا دے گا، اور لوگ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ جہیز اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، پتہ ہے بچیوں کو میراث نہ دینا اور بہنوں کو میراث سے محروم کر دینا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نمازیں چھوڑنا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کھلی ہوئی چیز ہے اور سب کو پتہ ہے گناہ ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ یہ فرمایا کہ انسان کھلا ہوا دشمن ہے، کھل کے دشمنی دکھاتا ہے، ہم آپ کرتے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو شیطان کے چنگل سے اور بہکاوے سے بچنا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں ہوں گی، ہماری میں بھی برکتیں ہوں گی، استعمالیں برکت ہوگی، اور ہم نہیں کریں گے تو پھر بے چین ہوں گے، پریشان ہونے کا ورنہ مسلمان پریشان نہیں، پریشان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی، پریشان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غریبی نہیں آئے گی، پریشانی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مخلوق نہیں ہوں گے، ساری چیزیں، لیکن اس ساری چیزیں ہونے کے بعد پریشان ہے انسان